جرمنی میں مقیم ایک احمدی دوست کے سنائے آنکھوں دیکھے واقعے نے میرے ذہن پہ بہت اثر چھوڑا. اچھا. حضور میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں. حضور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شپ پہ ملازم تھے جو یونان کی طرف جا رہا تھا، تو اپنے عملے کے سمیت رات کا وقت تھا، تو کیپٹن کہنے لگا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ایک جگہ پہ پہنچنے لگے ہیں جہاں آپ ایک انوکھا واقعہ دیکھیں گے. کیپٹن نے کہا پیشگوئی کی. جی. اچھا. کیپٹن بھی یونانی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم وہاں پہنچے اس مقام پہ، تو لکھو خواہ پبلک ساحل سمندر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ٹھیک 12 بجے کے قریب ساحل سمندر پہ انہیں جہاز لنگر انداز ہوا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی ہے جس کا چہرہ عورت کا ہے اور باقی حصہ مچھلی کا ہے، اور مسکرا کر پانی میں چلی گئی ہے. ابھی تو درایت کی بات ہو رہی تھی، وہ بھول ہی گئے. یہ جو بات ہے جی اللہ معافی، اچھا وہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا. انتہائی جھوٹا شخص ہے، کوئی پہلے درجے کا جھوٹا ہے جس نے ایک کہانی سنائی آپ کو، اور یا وہ دماغ پہ اثر ہے، اس نے کوئی خواب شاب دیکھی جسے وہ سچ سمجھ رہا ہے. یہ ابھی کا واقعہ ہے نا، اس موجودہ دور کا ہی ہے. چند سال پہلے. ہاں. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا یہ واقعہ؟ نہیں. کہیں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنا؟ نہیں، نیور. یہ کیسے ہوا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہو اور دنیا نوٹس ہی نہ لے، اس کا اشارہ تن بھی نہ واقعہ رونما ہوا ہو؟ اور پھر وہ تھا کون سا ولی اللہ جس نے کہا آدھے گھنٹے میں تم یہ دیکھو گے؟ اس کو کس نے بتایا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ ہر سال ہوتا ہے واقعہ. لو اور جھوٹ. اور آج کے دن. اور آپ کا بھولا پن بھی کمال ہے، میرا خیال ہے حد ہی ہو گئی. آپ نے کیوں نہیں اس کو جواب دیا کہ تم کس دنیا میں بستے ہو یا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ معقول ہر سال ہوتا ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا سوائے اس کیپٹن کے اور سوائے ان صاحب کے جو جہاز پہ سوار تھے ساتھ. کہیں آپ نے سنا یہ واقعہ؟ میں نے نہیں سنا. پھر جس نے سنا ہے جی اس کو یا ولی اللہ تسلیم کریں اور اس کی بیعت کر لیں، یا کہیں جھوٹے ہو تم. کسی تو شکل ہی کوئی نہیں بنتی، لازماً جھوٹا ہے. جی اتنا واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں، دنیا کے پردے پہ کہیں کوئی اشارہ بھی نہ ملے، کوئی نہ اخبار نوٹ کرے نہ ٹیلی نوٹ کرے، جبکہ وہ یو ایف اوز ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا ذرا سے بھی کوئی اشارہ کر دے تو شور پڑ جاتا ہے سب دنیا میں کہ وہ ڈسک دکھائی گئی جہاں ایلینز آئے تھے. اتنا بڑا واقعہ لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہوں. مزید کہنے لگے کہ بس کافی ہو گئی. ٹھیک ہے. مزے ہیں اس کے جس کے ایسے بھولے بھالے آدمی اپنی گپیں مارنے کے لیے مل جاتے ہیں. یہ میرینرز کی عادت ہے، یہ جو جہازوں پہ کام کرنے جانے والے ملا پرانے قدیم زمانے سے ہی گپے بنانا اور کہانیاں بنانا سمندر کی، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے. سمجھے؟ انگلستان میں بھی بھری پڑی ہیں ایسی کتابیں، بہت سی پوئٹری اس مضمون پر ہے. اینشنٹ میرینر ہے جو ایک کہانی بنا کے سنا رہا ہے، ایک بڈھا بابا جو سمندر کے سفر سے واپس آیا ہے. یہ سندباد جہازی کی کہانیاں سب سمندری سفر سے تعلق رکھتی ہیں. یہ تو پرانی قدیم سی عادت ہے اور قدیم ہی سے ان کو بھلے بھلے آدمی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے.